شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره شرفه للذاكرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت سلطان اولیاء. سخن گزار منبر سلیمی سرور مطلبی ابن عم نبی در العطا مہر برج انما شہسوار لافتہ پیشوائے انبیاء. کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء رکن الاولیاء آماد الاصفیاء. آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین اول العابدین ازہد الزاہدین حبل اللہ المتین امام المتقین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ سیف اللہ اسد اللہ الغالب آقا جانم علی ابن ابی طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسن بن علي عليه السلام هذا شمس بيت الحسين صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی واجب الاحترام مومنین فرش اعضاء، علماء اکرام، بزرگان قوم و ملت، برادران ایمان، آپ کے درمیان میں ایک بار پھر نوکری کا شرف حاصل ہوا، اور یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی خطیب، کوئی بھی ذاکر تب تک نہیں پڑھتا جب تک سیدہ کی اجازت جب تک شہزادی کی اجازت نہ مل جائے. عزیزان گرامی، بہرحال موضوع کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن ہمارے طالب علم، ہمارے برادران ایمان نے، بڑے بھائیوں نے حکم دیا کہ آج سرکار علی اکبر آپ کو پڑھنا ہے. عزیزان گرامی، سرکار علی اکبر پڑھنے سے پہلے میں چند بات آپ کو بتا دوں کہ علی اکبر اس ذات کا نام ہے کہ جسے حسین جیسے امام نے 31 سال اپنی دعاؤں میں مانگا. 31 سال اپنی دعاؤں میں مانگا. حساس ایک موضوع حساس ہے، یقیناً آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لیکن ذرا سا فضائل کے رخ میں سنیے گا. جناب علی اکبر کو امام حسین نے 31 سال اپنی دعاؤں میں مانگا. جملے پہ توجہ چاہوں گا، 31 سال. بس یہ سوچ کے سنیے گا کہ علی کی دعا کو علمدار کہتے ہیں، حسین کی دعا کو اکبر جرار کہتے ہیں، فاطمہ کی دعا کو عزادار کہتے ہیں. اور والا ذرا سی توجہ چاہوں گا، حسین کی شبی صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا. حسین کی دعا کو اکبر جرار کہتے ہیں، فاطمہ کی دعا کو عزادار کہتے ہیں. یہاں سے موضوع شروع کر رہا ہوں، جتنا دیر آپ سنیں گے اتنا دیر میں آپ کو سناؤں گا. یقیناً ہوا کیا، 28 صفر سن 11 ہجری محمد نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ظاہراً. رسول نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ظاہراً، یا یوں کہوں کہ ہماری نگاہوں نے محمد کو کھو دیا، کیونکہ محمد تو آج بھی ہے، کیونکہ مؤذن اعلان کرتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. نہیں ہے، اور ہے بتا رہا ہے کہ ہے، تو کیا ہے. اچھا، رسول نے ہم سے پردہ کیا ہم سے. امام حسین نے 29 صفر کو ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، پروردگارا مجھے نانا سے ملاقات چاہیے، میں نانا کے بغیر جی نہیں سکتا، مجھے نانا سے ملاقات چاہیے، میں نانا کے بغیر جی نہیں سکتا. حسین دعا مانگتے رہے. اب کیا ہوا، آئی 21 رمضان، علی نے ہم سے پردہ کیا، حسین کی دعا بڑھ گئی. بار والا توجہ، حسین پیچھے والے، حسین کی دعا بڑھ گئی. میرے معبود مجھے نانا سے بھی ملا، مجھے بابا سے بھی ملا، مجھے نانا سے بھی ملا، مجھے بابا سے بھی ملا. حسین دعا کرتے رہے. حسین دعا مانگ رہے ہیں، معبود مجھے نانا سے بھی ملا، بابا سے بھی ملا. اب کیا ہوا، آ گئی 11 شعبان سن 42 ہجری، صبح کی نماز کے بعد حسین دعا کر رہے ہیں، میرے معبود مجھے نانا سے بھی ملا، مجھے بابا سے بھی ملا، مجھے نانا سے بھی ملا، مجھے بابا سے بھی ملا. آواز قدرت آئی، حسین گھر جاؤ.
دیا, بابا بھی بھیج دیا. حساس جملہ ہے, نانا بھی بھیجا, بابا بھی بھیج دیا. تاریخ نے بتایا حسین اپنے اللہ کے گھر سے اپنے گھر چل کے نہیں گئے ہیں. توجہ کیجیے گا, حسین اللہ کے گھر سے اپنے گھر چل کے نہیں گئے ہیں, دوڑ کے گئے ہیں. آئیے کہ اہل سنت کو کوٹ کرتا ہوں, حسن نظامی, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اتنی جلدی موسیٰ کو طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرنے کی نہیں تھی جتنی جلدی حسین کو اکبر دیکھنے کی تھی. جتنی جلدی حسین کو اکبر دیکھنے کی تھی. آ گئے اکبر حسین کے گھر, آ گئے. اچھا میں جملہ کہوں گا کہ 31 سال لگے, بات پہنچ گئی. 31 سال حسین کو جناب علی اکبر پانے میں لگے. کتنے سال لگے؟ 31 سال. نوجوانوں ذرا سا پیچھے والا بولنا تھا, کتنے سال لگے؟ 31 سال لگے. جملے میں توجہ چاہوں گا, اگر بات پہنچ جائے تو پھر کیا بات ہے. 31 سال جو راہب کو لمحوں میں بیٹے دے دے, پیچھے والا توجہ, جو راہب کو لمحوں میں بیٹے دے دے, اپنے گھر نہیں لے سکتا تھا کیا؟ اپنے گھر نہیں لے سکتے تھے کیا؟ بالکل لے سکتے تھے. اچھا لوگ کہتے ہیں راہب کا واقعہ کتابوں میں نہیں ہے. راہب کا واقعہ کتابوں میں نہیں ہے. کتاب کا نام ہے الحسین. آل گفرم آپ نے یہ کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے الحسین. اس میں یہ واقعہ موجود ہے. بال بد سے آیا محمد کے پاس, آتے ہی محمد کے ہاتھ میں اسلام کا کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنا تھا, کہنے لگا حضور بیٹے چاہیے. کیا کہا؟ بیٹے چاہیے. کہیں سے کسی بھی کتاب میں دکھا دو کہ رسول نے کہا ہو کہ نہیں ہو سکتے. کسی بھی کتاب میں دکھا دو نبی نے کہا ہو معصوم بھائی نہیں ہو سکتے. نبی نے لوح محفوظ کو پڑھا, لوح محفوظ کو پڑھا. پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ لکھا نہیں ہے. جب میں بتاؤ چچا مت, کہا لکھا نہیں ہے. کہا تیری تقدیر میں لکھا نہیں ہے, ماتھے پہ لکیروں میں لکھا نہیں ہے. کہا رسول اللہ سمجھا نہیں. کہا عالم اجساد میں جسم نہیں بنا. کہا تیری تقدیر میں لکھا نہیں ہے. اب جیسے ہی کہا نا لکھا نہیں ہے, راہب پلٹا. پلٹنا تھا, راہب چلا, مسجد سے باہر نکلا, اور مسجد سے باہر نکلنا تھا کہ سامنے سے شبیر آ گئے. جملے بتاؤ تو چاہوں گا, سامنے سے جملہ پورا بھرپور جملہ, سامنے سے شبیر آ گئے. راہب داہنے سے نکلنا چاہتا ہے, حسین داہنے آ گئے. راہب بائیں سے نکلنا چاہتا ہے, حسین بائیں آ گئے. راہب سامنے سے نکلنا چاہتا ہے, حسین سامنے آ گئے. راہب نے کہا بچے راستہ چھوڑ, میں اداس ہوں. حسین نے کلائی پکڑ کے کہا تقدیر کو سامنے سے ہٹا دے گا, اولاد ملے گی کہاں سے؟ تقدیر کو سامنے سے ہٹا دے گا, اولاد ملے گی کہاں سے؟ دیکھ میری طرف, مجھے زمین میں شبیر کہتے ہیں, عرش پہ تقدیر. مجھے زمین پہ شبیر کہتے ہیں, عرش پہ تقدیر کہتے ہیں. اور تقدیر ثابت کروں, لیجیے تقدیر بھی ثابت کر رہا ہوں. 3 شعبان کو حسین آئے ہیں, جھولے میں لیٹے ہیں. فطرس آیا ہے, فطرس آیا ہے, آ کے مس کیا. حسین سے نہیں جھولے سے, توجہ کیجیے گا, حسین سے نہیں جھولے سے مس کیا. بالوں پر ملے, بالوں پر ملنا تھا. اڑا آسمان کی جانب. محمد نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہ دکھا تو آؤں. توجہ کیجیے گا, کہ دکھا تو آؤں. گیا, دکھا کے واپس آیا. آنے کے بعد سر حسین کے جھولے کی لکڑی پہ رکھا. لکڑی پہ رکھنا تھا, ایک جملہ کہا کہ السلام علیکہ یا جابر الحرمان, السلام علیکہ یا حسن السان, السلام علیکہ یا طبیب الاسیان, السلام علیکہ یا مرخص الجنان. اب راہب کا جملہ سنو, پھر مجھے نہیں پتا کہ کیسے سنو گے. راہب نے کہا السلام علیکہ یا طبیب الاسیان, اے گناہوں کے ڈاکٹر تجھ پہ سلام, اے گناہوں کے ڈاکٹر تجھ پہ سلام. ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بیماری دور کرنے. حسین کے پاس آؤ, گناہوں کی بیماری دور کریں گے. توجہ کیجیے گا, حسین کے پاس آؤ, گناہوں کی دلیل نہ دوں تو پھر بات کیا ہے؟ کہا حسین کے پاس آؤ, گناہوں کی بیماری دور کریں گے. دلیل دے دوں, دلیل یہ ہے, ایک جنت خدا نے بنائی. توجہ کیجیے گا, بار بار پوری توجہ. ایک جنت خدا نے بنائی, ایک حسین نے بنا دی. ایک جنت خدا نے بنائی, ایک حسین نے بنا دی. خدا والی جنت قرآن میں, حسین والی جنت کربلا میں.
حسین والی جنت کربلا میں، خدا والی جنت قرآن میں، حسین والی جنت کربلا میں۔ خدا نے کہا فرق کیا ہے بھائی حسین والی جنت میں اور خدا والی جنت میں کیا فرق ہے؟ خدا نے کہا کہ گناہوں سے پاک ہوگے تب آؤ گے، حسین نے کہا آ جاؤ پاک کر دیں گے۔ حسین نے کہا آ جاؤ پاک کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا جب تک حسین کی جنت نہیں جاؤ گے خدا کی جنت میں نہیں ملے گی۔ اور کیا کہا کلائی کو پکڑا، کلائی کو پکڑنا تھا، راہب کی کلائی کو پکڑا حسین نے۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ کہا رسول کے پاس آیا تھا کہ کس وجہ سے؟ کہا بیٹے چاہیے تھے۔ کہا کلائی کو پکڑا، رسول کی خدمت میں پہنچے۔ اب جملہ سنیے گا، خدمت میں پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا نانا ہمارا قانون ٹوٹ رہا ہے، نانا ہمارا قانون ٹوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک ہمارے در سے کوئی خالی نہیں گیا، ہمارے در سے کوئی خالی نہیں گیا۔ کہا میری جان کیا ٹوٹ رہا ہے؟ کہا ہمارے در سے کوئی خالی نہیں گیا۔ کہا نانا ہوا کیا؟ کہا میرے لال اس کی تقدیر میں نہیں لکھا۔ کہا نانا تقدیر میں نہیں لکھا؟ کہا میرے لال نہیں لکھا۔ کہا نانا کیا ہوا؟ کہ عالم اجساد میں جسم نہیں بنا، عالم روح میں روح خلق نہیں ہوئی، کہ اس کی تقدیر میں، اس کے ماتھے میں، اس کے لکیروں میں نہیں لکھا۔ کہا میرے نانا نہیں لکھا۔ کہا میرے لال نہیں لکھا۔ کہا نانا اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو وہیں بیٹھے نہ لے لیتا، یہاں کیوں آتا؟ پیچھے والا توجہ، تقدیر میں لکھا ہوتا وہیں بیٹھے نہ لے لیتا، یہاں کیوں آتا؟ کہا جو نہیں لکھا ہے وہی تو لکھوانے آیا ہے، کیا نہیں لکھا ہے وہی تو لکھوانے آیا ہے۔ کہ میرے لال سمجھا نہیں۔ کہا نانا میں نے ایک دے دیے۔ کہا میرے لال، راہب نے کہا میرے لال، راہب نے کہا ایک، کہا دو دے دیے۔ کہا مولا دو، کہا تین دے دیے۔ کہا مولا تین، کہا چار دے دیے۔ کہا مولا چار، کہا پانچ دے دیے۔ کہا مولا پانچ، کہا چھ دے دیے۔ کہا مولا چھ، کہا سات دے دیے۔ توجہ کیجیے گا، راہب نے کہا مولا سات، راہب نے کہا بس یا حسین بس، بس یا حسین بس، بس یا حسین بس۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد رسول کی خدمت میں آئے۔ خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ آج اگر حسین، آج اگر راہب حسین کو نہ روکتے تو اللہ قیامت تک راہب کو اولاد دیتا رہتا، دیتا رہتا، دیتا رہتا۔ تو اگر حسین کو راہب نہ روکتا تو اولاد آدم ایک طرف ہوتی، اولاد راہب ایک طرف، ہوتی ہے۔ تو کتنے بیٹے دیے؟ اب جملہ سنیے گا، کتنے بیٹے دیے ذرا سا بول جائیے۔ کیوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بولا کیجیے، وجہ کیا ہے؟ آپ سے آ کر کے ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر مفکر، ہر ادیب آپ سے آ کر کے کہتا ہے کہ بولو بولو بولو، وہ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کہتا۔ ہمارے اور آپ کے مولا علی نے ارشاد فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے جب ایک ذاکر، ایک خطیب بولتا ہے اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب علی والے بولتے ہیں علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتنے بیٹے دیے؟ کتنے؟ 7۔ ایک لمحے میں اپنا بیٹا لینے میں 31 سال کیوں لگے؟ بھائی دلیل سنیے، اپنا راہب کو لمحوں میں بیٹے دے دے، اپنا بیٹا لینے میں 31 سال کیوں لگے؟ بھائی وجہ یہ ہے حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، دوبارہ محمد چاہیے تھا۔ بے شک بے شک، دوبارہ، آہستہ سے جملہ سنا، دوبارہ محمد چاہیے تھا۔ اور اس کی دلیل ہے کربلا، جب علی اکبر کو میدان میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا پروردگار گواہ رہنا، اب اسے میدان میں بھیج رہا ہے جو خلق میں بھی محمد ہے، خلق میں بھی محمد ہے، چلتا ہے تو محمد ہے، کھاتا ہے تو محمد ہے، جو ہر لمحے میں محمد ہو۔ حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، محمد چاہیے تھا۔ اور جملہ سنیے، صرف محمد نہیں چاہیے تھا، علی بھی چاہیے تھا، علی بھی چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ نے دونوں کو ایک ہی وجود میں، دونوں کو، علی بھی دینا تھا، محمد بھی دینا تھا، دونوں کو ایک ہی وجود میں
दोनों को एक ही वजूद में, भाई नबी की तो हदीस है, अना व अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है, मैं और अली एक ही नूर से है, मैं और अली एक ही नूर से है। पता ये चला कि नूर एक था, अल्लाह ने दो किए, अल्लाह ने दो किए, नूर एक था, अल्लाह ने दो किए। अल्लाह जाने हुसैन किस मंजिल पे फाइज है, फिर दोनों को एक करके अकबर बना दिया। नूर एक था। अच्छा अब जुमला सुनिए, आ गए अकबर हुसैन के घर, मोहम्मद की सूरत लेके, अली की सीरत लेके। अब जैसे ही ये खबर मदीने में जंगल की आग की तरह फैली, जो नौजवान थे उन्होंने अपने बुजुर्गों के जानों पे हाथ रखा। रखने के बाद कहते हैं अम्मू जान, क्या आपने मोहम्मद अरबी को देखा है? क्या बिल्कुल देखा है? क्या जवानी देखी है, बुढ़ापा देखा है, बचपना नहीं देखा? क्यों? क्योंकि मोहम्मद का बचपन तो अबू तालिब के आगोश में छिपा रहा है। कहा बचपना नहीं देखा। तो नौजवानों ने कहा चलिए हुसैन के घर, आपको मोहम्मद का बचपन दिखेगा। अब धीरे 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 लोगों ने हुसैन के घर को घेरना शुरू किया, घेरना शुरू किया। मौला अब्बास इमाम की खिदमत में आए, आने के बाद कहते हैं आका लोग जमा है अकबर की ज़ियारत करने के लिए, लोग जमा है अकबर की ज़ियारत करने के लिए। हुसैन ने बच्चे को झूले से नहीं उठाया, अपने आंसुओं पे ज़रा सा काबू रखिएगा, इंशाल्लाह मसाइब भी होंगे। कहा अकबर की ज़ियारत करने के लिए, अकबर को हुसैन ने झूले से नहीं उठाया। अकबर की ज़ियारत करने के लिए हुसैन आगे पहुंचे, बाहर पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं लोगों अकबर की ज़ियारत अल्लाह अकबर के घर में होगी। जुमले बताओ चाहूंगा, अकबर की ज़ियारत अल्लाह अकबर के घर में होगी। का समझ में नहीं आया का वजह क्या है? अकबर की ज़ियारत अल्लाह का, या इमाम जरा सा चेहरे से नकाब हटाना ही तो है ना, जरा सा चेहरे से नकाब भी तो हटाना है, तो यही दिखा दीजिए। कहा तुम नहीं जानते, का लोगों ने अली को गलियों में देखा, समझ बैठे खुदा है, समझ बैठे खुदा है। कहीं अली नहीं है, अली अकबर है। का अकबर की ज़ियारत अल्लाह अकबर के घर इसलिए कराऊंगा क्योंकि अल्लाह पहले ही ऐलान कर चुका है कि मैं वो हूँ जो लम यलिद है वलम यूलद है, न मेरा कोई बाप है न मेरा कोई बेटा है। का अकबर की ज़ियारत इसलिए कराऊंगा ताकि कोई ईसा की तरह इसे खुदा का बेटा न कह दे। का अकबर की ज़ियारत अल्लाह अकबर के घर में होगी। अब लोग धीरे 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 लोगों ने हुसैन के घर को घेरना शुरू किया। घेरना शुरू करना तो छोड़ दिया, लोग भीड़ की भीड़ जमा होकर मस्जिद में पहुंची। हुसैन ने अब्बा के दामन में अली अकबर को छिपाया, अब्बा के दामन से अली अकबर को छिपाया। छिपाने के बाद हुसैन चले, यहाँ तक मुझे लेके आना था। हुसैन अकबर को लेके चले, लोगों ने रास्ता देना शुरू किया। हुसैन ने अकबर को लेके चले और जहाँ मिंबर रखा हुआ था वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद दाएं जानिब अब्बास थे, अली अकबर के चेहरे से नकाब को हटाया, अब्बास को दिया। देने के बाद कहते हैं अब्बास यहाँ जितने भी मौजूद लोग हैं उन सबको दिखा दो। अब ज़रा सोचो, अब्बास ने यूँ करके दिखाया और दिखाने के बाद अब्बास ने जैसे अली अकबर को उठाया, हाथों को उठाया, ज़रा सोचो तो क्या मंजर रहा होगा जब चांद ने सूरज को उठाया होगा, जब चांद ने सूरज को उठाया होगा। मौला अब्बास के लिए है कमर बनी हाशिम का चांद। जनाब अली अकबर को कहा जाता है शम्सो बैतुल हुसैन, हुसैन के घर का सूरज, हुसैन के घर का सूरज। और हुसैन को चांद और सूरज की जरूरत क्या है? हुसैन के घर का तो चांद भी है, सूरज भी है। और जब दोनों यूं बाहर निकलते होंगे, जो मैंने बताया तो शायद यहीं से मसाइल हो जाए, जब दोनों बाहर निकलते होंगे तो क्या मंजर रहता होगा? लोग देखते होंगे, लोग निगाहें देखते होंगे। अली अकबर गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अपने अपने कारोबार को छोड़ के लोग देख रहे हैं। अली अकबर गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अली अकबर गुजर गए, दोपहर हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अकबर गुजर गए। अगला दिन हुआ, हुसैन आए, हुसैन बाजार में आए। आने के बाद कहते हैं लोगों ने हुसैन से कहा या इमाम अपने बच्चों से कहिए कि अपने चेहरों पर नकाब डाल के आए, हम यही भूल जाते हैं ये बाजार है या मिस्र का बाजार, ये बाजार है या मिस्र का बाजार। तो अज़ीज़ान गिराम, उस जात को अली अकबर कहते हैं, उस जात को अली अकबर कहते हैं। हुसैन जैसे इमाम ने 31 साल जिसे अपनी दुआओं में मांगा, उस जात को अली अकबर कहते हैं। हुसैन 31 साल मांगा है हुसैन ने, 31 साल। और जब करबला के मैदान में अली अकबर को रवाना किया है ना हुसैन ने, हुसैन
حسین جب رخصت کیا، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے. شہادت آپ نے محرم میں ایام میں سنی ہے. مجھے 2 منظر دکھانے ہیں جو شہادت کے بعد آئے. بہت کمی سے یہ منظر پڑھتا ہوں. شہادت کے بعد آئے. حسین نے تاریخ نے بتایا، میں اکثر کہا کرتا ہوں انہوں نے کنجوسی نہ کیا تھی، وہ تاہی نمبر ترین تھی. مقتل لکھتا ہے کہ علی اکبر کے جانے سے اور لاشے کے خیمے تک آنے تک حسین 9 مرتبہ چیخ مار کے روئے. آوازیں بلند ہو گئی. رونے میں کمی نہ کیجیے، کیونکہ آج کریئر جوان کا پرسا اس کی ماں بہنوں کو دینا. اس فرش پہ ہم اکیلے نہیں آئے ہیں، ہم اکیلے نہیں آئے. اس فرش پہ شہزادیاں، اس فرش پہ وہ بھی آئی ہے جس کی 4 پسلیاں ٹوٹی. اس فرش پہ ہم اکیلے نہیں آئے ہیں، وہ بھی آئی ہے جس کی پہلو شکستہ. ایک 4 سال کی بچی بھی آئی جس کے کانوں سے مسلسل خون جاری رہتا ہے. کیا میں نے کیا کہا؟ علی اکبر کے میدان میں جانے تک حسین 9 مرتبہ چیخ مار کے ہوئے. چیخ مار کے حسین ہوئے. علی اکبر میدان میں گئے. تاریخ نے بتایا علی اکبر میدان میں گئے. علی اکبر نے 17 حملے کیے. علی اکبر میدان سے واپس آئے. سکینہ جب علی اکبر گئے تھے نا، علی اکبر رخصت ہو کے گئے سب سے. عباس سے جناب علی اکبر سب سے رخصت ہوئے. حسین سے رخصت ہوئے، اپنی ماں بہنوں سے رخصت ہوئے، جناب عابد سے رخصت ہوئے. تاریخ نے بتایا جب جناب علی اکبر چلنے لگے نا تو خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا. 7 مرتبہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا. ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میت گزر رہی ہو. علی اکبر جب چلنے لگے نا تو کسی نے علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیا. جانتے ہیں یہ کوئی چھوٹا ہی بچہ ہوگا، اگر کوئی بڑا ہوتا تو کندھے پہ ہاتھ رکھتا. جو علی اکبر نے دیکھا تو 4 سال کی سکینہ لپٹ کے کہتی ہے بھیا نہ جاؤ، بھیا نہ جاؤ، بھیا آج جو بھی میدان میں گیا ہے بھیا واپس نہیں آیا، بھیا نہ جاؤ. بہن کو دلاسا دیا. یہ بہت کم مصائب میں پڑھتا ہوں، بہت کم، نہیں پڑھے جاتے مجھ سے خدا کی قسم. جناب علی اکبر نے بہن کو دلاسا دیا. علی اکبر چلے گئے. جب علی اکبر رخصت ہوئے نا سکینہ بے ہوش ہو گئی. سکینہ کو غش آ گیا، غش آ گیا سکینہ کو، اور اتنا طویل غش آیا کہ علی اکبر میدان میں گئے. علی اکبر میدان سے لڑے، 17 حملے کیے، واپس آئے، حسین سے باتیں کی، پھر واپس میدان میں گئے، لیکن سکینہ کو ہوش نہیں آیا. سکینہ کو ہوش نہیں آیا. تاریخ بتاتی ہے، میں نے شاید آپ کو ابھی حمید اس میں ابن مسلم کا فقرہ نہیں سنایا. حمید ابن مسلم کا فقرہ سنیے. حمید کہتا ہے کہ حسین 7 مرتبہ بیٹھے، 7 مرتبہ اٹھے. حسین جب علی اکبر نے پکارا ہے نا، علی اکبر نے تمام ناصر جب گرتے تھے، تمام ناصروں نے جب گرے تو انہوں نے سب نے پکارا. جب علی اکبر نے پکارا ہے نا تو حسین 7 مرتبہ اٹھے، نہ اٹھا گیا، پھر اٹھے، پھر بیٹھ گئے، نہ اٹھا گیا، پھر اٹھے، پھر بیٹھ گئے، نہ اٹھا گیا، پھر اٹھے، پھر بیٹھ گئے. حسین نے اپنی کمر کو پکڑا، کمر کو پکڑ کے کہتے ہیں میرے لال، اے علی اکبر، میرے لال، تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. جانتے ہیں حسین کوہنیوں کے بل علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، کوہنیوں کے بل. علی اکبر کی میت پہ پہنچنے میں حسین کو دیر لگی. جملہ یہاں پہ روک کے سناتا ہوں. حسین کو علی اکبر کے لاشے پہ پہنچنے میں دیر لگی، لیکن لاشا بہت جلدی حسین نے اٹھایا. لاشے میں پہنچنے میں دیر لگی، لاشا بہت جلدی اٹھایا. میں مختل سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا آخر وجہ کیا تھی؟ حسین کو پہنچنے میں دیر لگی لیکن لاشا جلدی اٹھایا. مختل نے بتایا حسین علی اکبر کی لاش پر جب پہنچے تو حسین نے اس لیے لاشا جلدی اٹھایا کیونکہ خیمے سے زینب کی آواز آ گئی تھی، بھیا گھبرانا نہیں، زینب آ رہی ہے. بھیا گھبرانا نہیں، زینب آ رہی ہے. حسین نے جناب زینب کو واپس کیا.
حسین جناب زینب کو واپس کر کے آخری جملے شاید اس پہ ہی مجلس تمام کر دوں. حسین نے جناب زینب کو واپس کیا. حسین کونیوں کے بل, میرا مولا کونیوں کے بل یہ پہنچا. یہ جملہ جہاں تک تصور کیجیے گا وہاں تک روئیے گا. کبھی امام معصوم کتنی بڑی مصیبت ہو اس طریقے سے نہیں بیٹھا, اس طریقے سے نہیں بیٹھا, اس طریقے سے کچھ لمحے آئے ہیں. ہر کوئی بیٹھے گا لیکن امام معصوم نہیں بیٹھے گا اس طریقے سے. جانتے ہو جب علی اکبر کے لاشے کو حسین خیمے میں لے کے آیا, آخری جملے سن لیجیے یہیں پہ تمام ہے, روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے اگر جملہ محسوس کر لیا. علی اکبر کے لاشے کو حسین خیمے میں لے کے آئے, ایک خیمے میں رکھا, وہاں نہیں رکھا جہاں لاشیں رکھے تھے, ایک خیمے میں رکھا. خیمے میں رکھنا تھا. حسین خیمے سے باہر نکلے, خیمے سے باہر نکلے. امام معصوم, میں نے کیا کہا, امام معصوم ایسے کبھی نہیں بیٹھے. امام معصوم کبھی ایسے نہیں بیٹھتا. جب سب مصیبت جب حد سے پار کر جاتی ہے, جب انسان کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے نا, وہ کس طریقے سے بیٹھتا ہے. ذرا سا میری طرف دیکھیے, اپنے اپنی گاہوں کو اٹھائیے, اپنے اپنے سروں کو اٹھائیے, میری طرف دیکھیے. امام معصوم کبھی ایسے نہیں بیٹھتا. علی اکبر کے جنازے کو حسین نے خیمے میں رکھا, خیمے میں رکھنا تھا. حسین خیمے میں رکھ کے باہر پہنچے, اور باہر پہنچنا تھا خیمے کی دہلیز پہ, خاک پہ حسین اس طریقے سے حسین اس طریقے سے بیٹھ گئے. سکینہ کو ہوش آیا, رو کے کہتی ہے بابا, ارے میرا بھیا. سکینہ نہ پوچھ, تیرے بھیا کے کلیجے میں برچی, سینہ میں برچی لگی, تیرا بھیا میت خیمے میں. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ حسینہ.